سادات کی اقسام و ذیلی شاخیں۔ جناب، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں سادات کی بنیادی اقسام و ذیلی شاخیں کتنی ہیں اور ان کے قبیلے کون کون سے ہیں۔ آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ ہم آپ کے ساتھ سادات کی تاریخ سے متعلق انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو سیریز میں ان کی اقسام و ذیلی شاخیں شیئر کرنے والے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، ظفر علی شاہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سید خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آل رسول کہلاتے ہیں۔ تمام بنی آدم میں نبی آخر الزماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی اور داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ساری نسل یا آل سادات فاطمی و حیدری کہلاتے ہیں۔ چونکہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے نسبت کی وجہ سے فاطمی کہلاتے ہیں۔ آپ کی اولاد میں سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین علیہ السلام اور دو بیٹیاں جناب سیدہ زینب و سیدہ کلثوم شامل ہیں۔ فاطمی و حیدری سادات کہلائے۔ تمام سادات کی پہلی اور سب سے بڑی نسبت فاطمی ہے۔ یہ واحد نسبت ہے جو سب کو ایک ساتھ ملی۔ اس کے بعد جتنی نسبتیں ہیں سب مختص ہیں، جو ایک کو ملی دوسرے کو نہیں مل سکی، جس کا ذکر آگے آئے گا کہ کیسے درجہ بدرجہ فضیلت و پہچان ملتی گئی۔ سادات سید کی جمع ہے جو بنو ہاشم کی ایک شاخ ہے جس کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے ہے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت عدنان سے حضرت ابراہیم اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے پوتے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملتا ہے۔ سید اکثر اپنے ناموں کے ساتھ چند القابات و عنوانات شامل کرتے ہیں تاکہ ان کی شناخت آسانی سے کی جا سکے، جس سے وہ اپنی نسل کا پتہ لگاتے ہیں۔ بنیادی طور پر تمام فاطمی سادات کی صرف دو اہم شاخیں حسنی و حسینی ہیں، جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بچوں کی نسبت سے اور ناموں کی وجہ سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو حسنی سادات یا سید اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو حسینی سید کہتے ہیں، جن سے آگے ان کی مختلف شاخیں ہیں جن کا تعلق ائمہ اہل بیت سے ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم اور دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بیٹی سے چلائی اور کثرت عطا فرمائی اور تا قیامت جاری و ساری رہنے کی بشارت دی۔ اس لیے دنیا میں سب سے بڑی بابرکت نسل اور عزت دار خاندان بڑے کنبے کی پہچان کو میانہ روی اور حسن سلوک اور رابطے رشتہ داریاں بنانے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے قبیلوں میں بانٹا۔ ابتدا میں 12 امام کو ائمہ اہل بیت و خلیفہ بنایا، پھر ہر امام کو لڑی میں پرو کر ہر امام کو الگ الگ اولاد کو پہچان دے کر ہر قبیلے کو الگ نام دیا، مگر مرکز ایک ہی رکھا۔ یہ خداوند عالم کی خدائی کا مظہر ہے کہ کتنی بڑی نسل کو کس طرح احسن طریقے سے قبیلوں میں پھر ان کے باپوں کے ناموں سے کچھ جغرافیائی لحاظ سے جو جہاں سے ہجرت کر کے گیا اور آباد ہوا وہاں کی نسبت کثرت و برکت و فضیلت سب عطا فرمائی۔ ہر قبیلے ہر خاندان کی الگ پہچان بنائی، مگر خاندان و کنبے کا مرکز اور منبع ایک ہی رکھا۔ سب کو سید آل رسول کہا گیا۔ ناظرین اکرام، سید کی کوئی قسم نہیں ہوتی، سید سید ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی عطا کردہ کثرت کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ تعداد جیسے بڑھی تو سادات نے اپنی پہچان کی خاطر اپنے اس امام کے نام مبارک کو لقب بطور پہچان بنا لیا، جن سے ان کی نسل چلی تاکہ پہچان میں آسانی ہو سکے۔ ہر امام کا نسب ان کے نام کو بطور شناخت استعمال کرتا ہے، جن سے ان کی نسل چلی، جیسے فاطمی، حیدری، حسنی، حسینی، زیدی، عابدی، باقری، جعفری، کاظمی، موسوی، تقی اور نقی یا نقوی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آگے چل کر وقت کے ساتھ جب یہ تعداد اور بڑھی تو سادات نے ان کے اجداد جن سے ان کی نسل چلی کے ناموں کے ساتھ بلدی شہرت یا جغرافیائی ان علاقوں جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے لقب لگانا شروع کر دیے، جیسے سمرقندی، بخاری، شیرازی، سرسوی، باقری، ترمذی، تبریزی، خراسانی، گردیزی، مشہدی، گیلانی یا جیلانی، موسوی، بغدادی، یمنی، عراقی، صفوی، کشمیری اور نور بخشی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔
اس طرح جب مزید کثرت عطا ہوئی تو اکثر سید نام کے ساتھ 2 لقب لگانے لگے جو آج کل بھی مشہور ہیں، مثلا حسنی گیلانی، نقوی ترمذی، کاظمی مشہدی، نقوی بخاری وغیرہ اپنے باپ دادا اور پھر مقامی لقب کی وجہ سے۔ اس روایت کو ان کے آباء و اجداد سے تعلق کہا جاتا ہے، لہٰذا اب رشتہ نہ صرف امتیاز کی علامت ہے بلکہ حقیقی سید کی پہچان بھی ہے۔ حسینی حسب و نسب کی بہت سی علامتیں استعمال کر رہے ہیں، جیسے سید رضوی، کاظمی، بخاری، جعفری، ترمذی، شیرازی، مشہدی، موسوی اور نقوی وغیرہ۔ تاہم حسنی خاندان اپنی الگ شناخت کے لیے صرف ہاشمی، شیرازی، گیلانی یا حسنی ہی استعمال کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، ان سے آگے نسل کیسے چلی اور کہاں کہاں کس کس نام سے آباد ہوئی، ان تمام شاخوں و قبیلوں کی تفصیل ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نے